بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور بڑی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف آرمی چیف کا معاملہ عدالت میں لے جا رہی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اور کون سی عدالت میں جا رہی ہے تحریک انصاف، اور اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا الزام ہے شہباز شریف پر، اور عمران خان صاحب ان کے خلاف درخواست لے کر سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، اور موقف یہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ ریاستی امور پر سیاہ یافتہ نواز شریف سے مشاورت جو کرنا ہے وہ وزیر اعظم کے خلف اور سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ چونکہ شہباز شریف نے ایسا کر کے وزیر اعظم کے خلف کو توڑا ہے تو انہیں ڈسکوالیفائی کیا جائے۔ تو تحریک انصاف کی اس درخواست کے بارے میں کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس درخواست کے انتظار میں کل رات سے سوئے نہیں، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ درخواست انٹرٹین کر لی گئی تو حکومت کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن ایک اور بڑی خبر ہے، کل عمران خان صاحب نے جو معافی مانگی، جج کو دھمکی کیس میں عدالت سے معافی مانگی، کانپتی آواز، لڑکھڑاتی سانس اور گھبرائے ہوئے لہجے میں جو معافی مانگی تھی، اس سے وہ پھر بھاگ گئے ہیں۔ ان کے وکیل کا یہ دعویٰ ہے کہ خان صاحب نے عدالت سے غیر مشروط طور پر معافی نہیں مانگی، اور عدالت کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ خان صاحب جو ہے وہ انکنڈیشنل اپالوجی ٹینڈر کرے، غیر مشروط معافی مانگے تو عدالت انہیں معافی دے سکتی ہے۔ اسی لیے کل فرد جرم بھی عائد نہیں کی گئی، اور یہ معاملہ جو ہے وہ آگے یعنی 27 ستمبر تک جو ہے وہ اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا ہے۔ خان صاحب نے حلف نامہ دینا ہے جس میں انہوں نے یہ بتانا ہے کہ انہوں نے معافی مانگی ہے یا نہیں ہے، تو ان کے وہ اپنے بیان سے مکر گئے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں جو ان کے قریبی لوگ ہیں کہ خان صاحب نے معافی نہیں مانگی، معذرت کی ہے، اور معذرت بھی نہیں کی ہے، بلکہ یہ کہا کہ اگر خاتون جج کی دل آزاری ہوئی ہے، یعنی مشروط طور پر اگر دل آزاری نہیں ہوئی ہے تو پھر قاضی معافی، لیکن اگر دل آزاری ہوئی ہے تو معافی۔ تو کسی کو آپ دھمکی لگائیں، کسی کو آپ ڈرائیں، دھمکائیں، گالیاں دیں، برا بھلا کہیں، مغلظات بکیں، یا سر عام اس کی عزت اتار دیں، اور پھر آپ یہ کہیں جی کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے یا اگر آپ کی کوئی دل آزاری ہوئی ہے، اس میں دل آزاری نہ ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور دل آزاری نہ ہوتی تو پھر اس کا از خود نوٹس کیوں لیا جاتا؟ تو خان صاحب نے کیا عدالت کو چکمہ دینے کی کوشش کی ہے، اور اس کا اب انحصار خان صاحب کے جواب پہ ہے یا کس پہ ہے، لیکن کل تک جو تحریک انصاف کے لوگ خان صاحب کی معافی کو جسٹیفائی کر رہے تھے، کل ٹویٹر کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر احادیث اور اسلامی حوالے، اس کو اسلامی ٹچ دے دیا گیا کہ معافی مانگنا جو ہے وہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معافی بہت بڑا عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، اور اس کو جب ڈیفینڈ کیا گیا تو آج اس کے اوپر ان کے قائد کھڑے ہی نہیں ہوئے۔ تو خان صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا ہے نہیں وہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، وہ جھکے گا نہیں، وہ جھکتے نہیں ہیں بلکہ وہ لیٹ جاتے ہیں، اور جب وہ لیٹ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو پکڑ کے اٹھانے کی کوشش کی جائے تو ان کے دوڑ لاندے نے۔ تو خان صاحب نے کیا یہ اس لیے کیا ہے کہ جب خان صاحب کا جواب جمع ہونا ہے معافی نامے کے اوپر، تو خان صاحب نے تو اسلام آباد کا گھیراؤ کیا ہونا ہے، کیونکہ خان صاحب نے جو لانگ مارچ کی ڈیٹ ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے وہ سپٹمبر کا لاسٹ ویک ہے، جس میں 26، 27، 28، 29 بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان کا خیال ہے کہ میں اور کون پوچھے گا، جب اگر میں اسلام آباد کا گھیراؤ کر کے بیٹھا ہوں گا، جب میں لاکھوں لوگ لے کے اسلام آباد جا رہا ہوں گا تو معافی نامے کی نوبت ہی نہیں آنی۔ تو کیا یہ ڈیٹ انہوں نے اس لیے لی ہے؟ تو یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ عمران خان صاحب نے رانا ثناء اللہ کو بھی چیلنج کر دیا۔ عمران خان نے یہ کہا کہ آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ رانا ثناء اللہ نے یہ کہا کہ جی آپ آئیں گے تو ہم آپ کا استقبال کریں گے، آپ کو دھونی دیں گے۔ تو اس کا جواب عمران خان نے دیا اپنی پارٹی رہنماؤں کے ساتھ میٹنگ میں خطاب کرتے ہوئے کہ رانا ثناء اللہ اب تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ 25 مئی کو جب ہم آئے تھے تو ہماری تیاری نہیں تھی، بالکل اسی طرح جی خان صاحب حکومت چاہے سن، اور خان صاحب آ کے رولا پاتے جو میری تو تیاری نہیں تھی، ہم نے سیکھا نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ تو ہر مرتبہ خان صاحب کو جب پڑتی ہے نا آگے سے کوٹ، تو وہ کہتے جی میری تیاری نہیں تھی، اب کے مار
تو وہ اب کے مار والی جو ہے نا وہ گردان انہوں نے یعنی رٹی ہوئی ہے. ان کا خیال ہے کہ 25 مئی کو تو ہم ایسے منہ اٹھا کے چلے گئے تھے, ہماری کوئی تیاری تھی. حالانکہ 25 مئی کے لانگ مارچ کی خان صاحب نے کئی مہینوں سے تیاری کی ہوئی تھی. جب سے وہ اقتدار سے نکالے گئے تھے وہ یہ روز کہہ رہے تھے میں اسلام آباد چڑھائی کر دوں گا, میں چھڑاں گا نہیں, میں پھڑ لاں گا. اور جب وہ آئے تو پھر چراغوں میں روشنی رہی, لوگوں نے قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں. خان صاحب نے پیچھے مڑ کے ویکھے تو سارے ہی غائب. اور وہ کدھر گئے تھے سارے کوئی ایم این اے ہاسٹل کوئی ادھر سب بھاگ بک گئے. تو خان صاحب نے سوچا کہ پتلی گلی سے نکل جاؤ, تو وہ نکل گئے. اس وقت خان صاحب کہتے تھے جی میرے لوگوں کے پاس اسلحہ تھا, خون خرابہ ہو جائے گا. تو اس مرتبہ خان صاحب کیا خالی ہاتھ جا رہے ہیں؟ اگر خالی ہاتھ جا رہے ہیں تو پھر ان کو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. تو خان صاحب کا خیال یہ ہے اور مجھے خدشہ یہ ہے اور اطلاعات یہ ہے کہ خان صاحب نے تیاری اسی قسم کی ہوئی ہے. اور وہ جو کہتے تھے نا کہ لوگوں کے پاس اسلحہ تھا تو مجھے ڈر تھا کہیں خون خرابہ نہ ہو جائے, تو اس مرتبہ پھر وہ اسی ارادے کے ساتھ جا رہے ہیں اور اسی لیے دھمکیاں دے رہے ہیں. دھمکی شیر رشید کو بھی کس نے دے دیا, اور شیر رشید کو کس نے دھمکی دی ہے؟ کون ہے مائدہ لال جڑا شیخو کو دھمکی دے دے. شیخو تو آپ دھمکیاں دیتا ہے, اور شیخو روز جو ہے وہ دھمکیاں دیتا ہے حکومت گرانے کی اور حکومت کو گھر بھیجنے کی. ان کو کسی نے دھمکی دے دی ہے. اور شیخ صاحب کی حالت یہ ہے کہ ان کو بھی پسینے چھوٹے ہوئے ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں, گھبرائے پولیس اسٹیشن پہنچ گئے, درخواست لکھ کے دے دی جناب میرے ذاتی موبائل تے دھمکیاں آ رہی ہیں. اس سے پہلے خبر یہ تھی کہ ان کو شاید لال حویلی میں کو فون کر کے تنگ کر رہا ہے. اور میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا جب شیر رشید صاحب کی کو گرفتار کرنے کی اطلاع آئی, یہ جو پچھلے دنوں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی اطلاع تھی اور یہ تھا کہ شیر رشید کو بھی پکڑ لیا جائے گا, تو شیر رشید صاحب بھی گھر سے بھاگے. اور پکڑنا کوئی تھے, وہ بھاگے کیوں؟ وہ ایک پولیس والا چلا جاتا سی, کار دروازہ کھڑکا پوچھتے شیر صاحب کہاں رہے ہیں, اور وہ پتہ چلتا تھا میرے گھر پولیس آ گئی, تو وہ جناب بھاگ جاتے تھے. اسی طرح اب شیخ صاحب کو کسی نے فون پر دھمکیاں دینی شروع کی ہیں اور انہوں نے اس کا کرا دیا مقدمہ درج. انہوں نے کچھ نمبر بھی پولیس کو پرووائڈ کر دیے اور انہوں نے کہا جی کہ میں خود تحریراً اصالتاً وکالتاً میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اور اس کے بعد پولیس نے دفعہ 506 اور 25D ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت مقدمہ کر لیا درج, اور اس مقدمے کے بعد کارروائی شروع ہو جائے گی. ویسے ٹوپی ڈرامے سارے, شیر رشید کا بھی ٹوپی ڈرامہ ہوگا. ایک ٹوپی ڈرامہ اور بھی ہے, جان اللہ کو دینی ہے, شہریار افریدی صاحب. کل انہوں نے رولا وکھرا پایا, میرے گھر پہ دستی بم سے حملہ ہو گیا, کوئی ان کے گھر کے باہر پٹاخہ پھوڑ گیا یا خود ہی انہوں نے پھوڑ دیا ہے, کہ رکشا ٹائر پنچر ہو گیا, کی ہو گیا. کوہاٹ میں ان کا گھر ہے بھائی, خود وہ وہاں رہتے نہیں ہیں, تو وہاں پہ کسی نے جا کے دستی بم سے حملہ کر دی, کس کو ضرورت پڑی ہے؟ تو یہ سارے شہرت کے لائم لائٹ کے بھوکے ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ ہمیں جو وہ یعنی ساری دنیا ہمارے ذکر کرے, ہمارے علاوہ کسی کو یعنی ہم اتنے امپورٹنٹ ہیں. اور یعنی حکومت جو ہے وہ ہمارے خلاف کارروائی کر رہی ہے, یہ ملبہ حکومت میں ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت سارے کام کر رہی ہے. اور اندر یہ حال ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر لڑائی مار کٹائی چل رہی ہے, ایک دوسرے کو یعنی برا بھلا کہہ رہے ہیں. چوائس کوئی نہیں ہے. چوائس یہ کہ عمران خان چھڑیے تو کتنے جائیے, کوئی لہن لو تیار ہی نہیں گا. اور اگر عمران خان کو کے ساتھ رہتے ہیں تو آگے مستقبل نظر نہیں آتا. تو وہ جو پرو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو آپس میں لڑ ہی رہے ہیں, لیکن ان کے جو لیگل اور باقی کے جو ماہرین ہیں معاونین ہیں وہ بھی لڑ رہے ہیں. اور فواد چودھری کہتا ہے حامد خان نے گھگو کوڑا ہے. اب گھگو کوڑا شاید بہت سے لوگوں کو نہ پتا ہو گھگو گھوڑا کیا ہوتا ہے. گھگو گھوڑا ایک مٹی کا گھوڑا ہوتا ہے جو بیچارہ نہ چل سکتا ہے نہ بول سکتا ہے, اس لیے اسے کہا جاتا ہے گھگو کوڑا ہے, نہ بولتا ہے نہ گل کرتا ہے, یعنی یہ بیکار ہے. تو انہوں نے حامد خان کو کر دیا بیکار کہ جی حامد خان تو بڑا بیکار آدمی ہے. اس سے پہلے حامد خان صاحب بھی فواد چودھری کی طبیعت صاف کر چکے ہیں اور وہ بتا چکے ہیں کہ یہ بیچارہ کہاں پہ اس کا کاروبار کیا تھا اور یہ کیسے مال وال کماتا تھا, اور یہ اس جیسے لوگوں کی باتوں کا نوٹس ہی نہیں لینا چاہیے. تو فواد چودھری کو انہوں نے یعنی وینش کیا, تو اب فواد چودھری اس کا جواب دے دیا اور کہ جی میں خان صاحب نے کیا سی کہ جا کے عدالت کھڑے ہو جاؤ اور جا کے آپ خود بات کر لیں, آپ بڑے لیڈر ہیں. یعنی انہوں نے عدالت میں وکیلوں کا رول ہی ختم کر دیا کہ جی وکیل ہونا نہیں چاہیے تھا, لیڈر ہو جس میں ہو اپنا الزام وہ سیدھا جائے. اب جو ہے وہ سیدھے چوری فواد حسین جو ہے نا وہ بڑا دبنگ آدمی ہے. اب وہ پڑا ہوا ہے چیف جسٹس کو بھی اس نے کہہ دیا ہے یہ آپ کیا مشورہ دے رہے ہیں, ہم اسمبلی میں واپس چلے جائیں, یہ کون سی اسمبلی ہے, فلانا ہے. تو وہ شہباز گل آپ کو یاد ہے, تو اسی طرح کا یہ فواد چودھری کا جو نا مجھے لگتا ہے کہ آہو سمجھ گئے آپ.
وہ جس طرف جا رہے ہیں, وہ جو ان کی ڈائریکشن ہے, جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں, تو انہوں نے یہ ہاتھ نہیں لگے. وہ بھی وہ جو مرچوں والا اور تیل والا, ویسے تو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو, لیکن بعض کو کہتے ہیں ڈنڈا پیر ہے, بگڑے تگڑے ہیں, کچھ لوگوں کا علاج ہی ڈنڈا ہے. فواد چودھری صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو ڈنڈا شنڈا اس طرح کا آئے. ویسے پتہ نہیں, وہ بھی شہباز گل بھی کہتا تھا میں 15 دن کے اندر الیکشن نہ ہوئے تو میرا نام بدل دیجیے گا, 2 ہفتوں میں ہمارے پاؤں پڑے ہوں گے, یا کہ ہمیں کہیں گے جناب اللہ کا واسطہ الیکشن کراؤ, کدوں کرانا ہے, بدوں کرانا ہے, جمعرات کو کرانا ہے. تو وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ ان کی کیا جرت ہے, اور یہ پتہ نہیں کہاں پھر رہے ہیں. پھر کیا ہوا, اب وہ بیچارے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا, بلکہ ان کا سافٹ ویئر کی گڑبڑ ہو گیا ہے اور وہ مشکل میں ہیں. اس کے علاوہ اسحاق ڈار کے حوالے سے آج بڑی خبر سامنے آ سکتی ہے. انہوں نے عدالت میں درخواست دائر کی ہوئی ہے کہ جو ان کے وارنٹ گرفتاری ہے ان کو واپس لیا جائے, تو وہ پاکستان آ کر احتساب عدالت میں سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں. اس پہ آج عدالت کو فیصلہ دے سکتی ہے, اور یہ خبر سامنے آ سکتی ہے کہ عدالت نے ان کی گرفتاری روک دی ہے اور ان کی واپسی ہو رہی ہے, وہ عدالت میں سرنڈر کر سکتے ہیں. یہ خبر آ سکتی ہے. آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ معاہدے میں نرمی کر دی ہے, یہ مفتیٰ اسماعیل صاحب کا دعویٰ. وہ بھی گئے ہوئے ہیں نیو یارک میں. آج 23 سپٹمبر ہے اور وزیر اعظم پاکستان کا خطاب ہے شہباز شریف کا, اور شہباز شریف نے یہ بھی کہا ہے کہ عالمی ڈونر کانفرنس ہو رہی ہے اور پاکستان کا مقدمہ اگر کوئی لڑ رہا ہے تو وہ یقینی طور پر وہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری گوترس لڑ رہے ہیں. اور انہوں نے پاکستان کے حوالے سے, سیلاب کے حوالے سے بہت یعنی لوگوں کو اویئرنیس دی ہے. اور شہباز شریف کا کہنا ہے کہ جی امریکہ میں یا یورپ میں ڈونر کانفرنس ہو سکتی ہے, اور اس کا انعقاد جو ہے وہ گوترس کر رہے ہیں. تو وہ اپنی مشن پہ لگے ہوئے ہیں. اور مفتیٰ اسماعیل نے کہا جی ہم نے تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیں معاہدہ نرم ہو گیا. کون سا معاہدہ نرم ہو گیا؟ جب تک آپ تیل کی قیمتیں کم نہیں کریں گے, جب تک آپ بجلی کی قیمت کم نہیں کریں گے, آپ کو کسی نے منہ نہیں لگانا, اور آپ جو مرضی کرتے رہیں, مہنگائی کم نہیں ہوگی اور چیزیں سستی نہیں ہوں گی, لوگ آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گے. وہ آئی ایم ایف نرم کر دے, گرم کر دے, عوام کو کیا فائدہ؟ عوام کا ایک اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے, ووٹ عوام کا ہوتا ہے. یہ درست ہے کہ ملک اپنی جگہ پہ ایک اس کے معاملات اپنی جگہ پہ ہے, لیکن عوام کے لیے ریلیف کہیں سے نظر نہیں آتا جب تک وہ نہیں ہوگا. تو مفتیٰ اسماعیل صاحب جو مرضی کر لیں. تو اس لیے اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں, اور اسحاق ڈار صاحب کی اگر وہ کلیئرنس ان کو مل گئی تو پھر مفتیٰ اسماعیل صاحب جو ہے وہ پھر کوکم ہو زندہ باد. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ بڑی سٹوری ہے, اور یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے کیا اور اس کے اوپر کیوں بات کی جا رہی ہے. تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی اور دیگر ریاستی معاملات پر عدالت سے سزا یافتہ نواز شریف سے مشاورت کرنا, اور وزراء کے یہ بیانات کہ نواز شریف آرمی چیف سے کے معاملے پہ مشاورت کر رہے ہیں نواز شریف سے, یہ سارا جو ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ سیکشن 51B کی خلاف ورزی ہی نہیں, بلکہ انہوں نے اپنے عہدے سے بھی مکمل انحراف کیا ہے. تو پارٹی سربراہ کے ساتھ مشاورت کرنا پی ٹی آئی کے نزدیک یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے. اور حالانکہ یہ کوئی اتنی کوئی ایسی بات نہیں ہے, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اس پہ لاگو نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ یہ بھی ذرائع کے حوالے سے خبر ہے کہ انہوں نے مشاورت کی ہوگی. وہ یو ایس اے جا رہے تھے, انہوں نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرنا تھا, اور وہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس سے واپس آ رہے تھے, راستے وہاں رکے اور چلے گئے. تو اب اس کے اوپر انہوں نے اپنے پارٹی کے سربراہ سے ملاقات کی, ان کے اپنے بھائی سے ملاقات تھی, اس ملاقات میں کیا ہوا, تو اس کے بارے میں کوئی بھی اتھینٹسٹی کے ساتھ بات نہیں کر سکتا. اب وزراء کے بیانات کو بھی آپ بنیاد بنا کر نہیں اس کے معاملے میں میرا خیال ہے کہ اس کو انڈکٹ کر سکتے, تو نہ ہی عدالت اس کی بابت کو فیصلہ کرنے کی مجاز ہے. خرم دستگیر نے کہا تھا, خواجہ آصف نے کہا تھا, اپنے بیانات کا خود ذمہ دار ہے, اس کا بوجھ وزیر اعظم پہ نہیں ڈالا جا سکتا. درجنوں اینکر کہہ رہے ہیں, اگر وہ نہ بھی کہتے خرم دستگیر یا خواجہ آصف کوئی, تو ہم بہت سارے جو تحریک انصاف کے حمایتی میڈیا کے لوگ ہیں وہ تو یہ کہہ رہے تھے جی شہباز شریف جو جائے گا لندن تو اپنے بھائی سے پوچھے گا کس کو آرمی چیف بنانا ہے. اب انہیں پوچھا ہے یا نہیں پوچھا, کوئی سٹیٹمنٹ جاری ہوا نہیں ہوا, نہ شہباز شریف نے کوئی بیان دیا ہے, نہ نواز شریف نے اس کے اوپر کوئی بیان دیا ہے, نہ کوئی سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے, نہ کوئی پریس ریلیز جاری ہوئی ہے, نہ کوئی اس کا وٹنس ہے. یہ تو اپنی جگہ ایک درست ہے,
لیکن یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کو کیوں بنیاد بنایا جا رہا ہے؟ اس لیے بنایا جا رہا ہے تحریک انصاف پچھلے کچھ دنوں سے وکلا کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کے اوپر خاصی کمپین چل رہی ہے۔ 2 روز پہلے خاص صاحب نے وکلا کنونشن سے بھی خطاب کیا ہے۔ اس وکلا کنونشن میں قرارداد پیش کی گئی ہے اور خاص صاحب موجود تھے وہاں پہ، اور یہ قرارداد یہ تھی کہ شہباز شریف کا اشتہاری مجرموں سے ملاقاتیں کرنا یہ تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ تو خاص صاحب نے اس بات پہ تقریر بھی کی اور وکلا نے قرارداد بھی منظور کر لی۔ اس میں چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ از خود نوٹس لیں، لیکن سپریم کورٹ نے اس پہ نوٹس نہیں لیا۔ تو اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ جناب درخواست ڈال دی جائے، اور یہ کہیں سے پیغام بھی ہے کہ جی درخواست پا دیو، اسی بیٹھے آ جا مورے بالما، تیرا انتظار ہے۔ یاد ہوگا آپ کو عمران خان صاحب سڑکوں پہ راندہ درگاہ تھے اور ان کو کہا گیا تھا کہ آپ پناما لیا پھر رہے ہیں، تو آپ آئیں عدالت کے اندر، آپ کو یہ درخواست ڈالیں تو عدالت اس کو انٹرٹین کرتی ہے۔ تو اس وقت یہ درخواست سپریم کورٹ میں جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب تھے چیف جسٹس، جنہوں نے عمران خان صاحب سے کہا تھا، اور پھر درخواست کورٹ کے اندر گئی تھی۔ اب پتہ نہیں کس نے کہا ہے، ان کو کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، لیکن وہ وکلا کو ساتھ ملا کر اور ایک پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں اصل مقصد ان کا شہباز شریف کو ڈسکوالیفائی کرانا۔ شہباز شریف کو تو ویسے چاہتے ہیں کہ وہ نہ ہو، یعنی سن جو گلیاں تو مرزا یار پہ، ان کا اینیمی نمبر 1 ہے شہباز شریف، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی حکومت گئی ہے، اور اس سے پہلے نواز شریف تھا یا اور لوگ تھے، لیکن شہباز شریف کی وجہ سے تو خان صاحب کی چھٹی ہو گئی نا، کہ شہباز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرلائز کر دیا، تو وہ ان سے بڑے ناراض ہیں۔ اب معاملہ ہے آرمی چیف کی تقرری کا، تو اس کو متنازع بنانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اس معاملے کو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو اٹھا کے آپ سپریم کورٹ کے اندر لے جائیں۔ تو پٹیشن اس لیے ڈالی گئی ہے، اور اس پہ بڑے وہ کہتے ہیں سرپرائز، ہم نے سرپرائز کے وجہ سے شر پرائز ہے، شر کے علاوہ تو حرکت ہوتی نہیں ہے۔ تو ان حالات میں تحریک انصاف جا رہی ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ اب سپریم کورٹ اگر اس درخواست کو انٹرٹین کرتی ہے، اس پٹیشن کو انٹرٹین کرتی ہے یا نہیں کرتی، لیکن یہ خان صاحب کا اگلا بیانیہ بننے والا ہے، اور خان صاحب کا جو اب وہ بیانیہ نا، وہ جو شروع ہوا تھا، یعنی ایک عمران سیریس، پہلے سائفر، پھر سازش، پھر مداخلت، اور پھر پتہ نہیں کیا کچھ، اور میر جعفر، میر صادق، XYZ، اور پھر اور بڑی چیزیں -1، اب وہ معافی اور مداخلت، اور پھر اب آ گیا ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ۔ تو ان کی ایک پوری ایک سیریز ہے جس کو لے کے چل رہے ہیں، اور ان کو ایک ایشو چاہیے ہوتا ہے، اور ان کو لانگ مارچ میں بھی ایک لائیولی ایشو چاہیے۔ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑا انقلاب لانے جا رہے ہیں، اور اس انقلاب سے وہ ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے، اس کو دیکھنا یہ کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو عدالت کس طرح انٹرٹین کرتی ہے۔ ویسے تو عدلیہ نے اپنے آپ کو جس قدر ایکسپوز کیا ہے اس دور میں، بس ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے، تو ایک روایت چل رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں جوڈیشری آزاد ہے، لیکن اب بہت سی چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں، تو اس میں پھر آپ کو کہیں لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح نیوٹرل نہیں ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں، اس خبر کے ساتھ کہ وفاقی وزیر قانون انصاف اعظم نیر تاڑا نے کل پریس کانفرنس کی، اور اس رولے گولے میں کہ عمران خان صاحب کو معافی مل گئی اور معافی مانگ لی، وہ ان کا بیان سٹیٹمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا یعنی وہ انڈر پلے ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر غیر قانونی طور پر کسی حکومت کو غیر آئینی طریقے سے گرانے کی کوشش کی جائے، یا وفاق کا محاصرہ کیا جائے، تو پھر پنجاب میں پھر وہ گورنر راج لگانے پر غور کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وفاقی حکومت یہ سمجھتی کہ خان صاحب نے یہ ایکٹ کیا اسلام آباد کے گھراؤ کرنے کا، ویسے تو وہ خان صاحب کا خیال ہی ہے، اور وہ انہوں نے ماضی میں کیا بھی ہوا ہے، ان کو اندازہ بھی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو مشکل میں ہے یہ جو معافی والا معاملہ ہے، اس سے خان صاحب کی جو مشکل ہے میں بتا دیتا ہوں وہ کیسے مشکل ہے۔ مشکل یہ کہ خان صاحب باؤنڈ ٹو بی فالو جوڈیشری رول، جو انہوں نے عدالت نے حکم دیا، انہوں نے معافی مانگ لی، اب اس کے بعد اگر کوئی غلطی کریں گے تو معافی بھی نہیں ملنی۔ ان کو پتہ ہے کہ جب وہ اسلام آباد جائیں گے تو ان کو عدالت وہ ڈی چوک سے آگے نہیں جا سکتے، سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت آپ ریڈ زون میں نہیں جا سکتے، تو وہ پاویں 10 لاکھ بندے بھی لے جائیں وہ نہیں جا سکتے۔ اگر وہ اس کی وائلیشن کریں گے تو پھر مشکل ہے ان کے لیے عدالتوں کو ان کو ریلیف دینا۔ تو یہ معافی جو ہے وہ دراصل خان صاحب کا
اسلام آباد کا جو ان کے اوپر یہ لگار ہے اس کو میرا خیال ہے تھوڑا سا اس کو ہولڈ کرے گا. وہ ڈنڈا دے پھر یہ نا مائٹ از رائٹ, وہ تو ایک الگ بات ہے. سب کو 25-30 لاکھ لوگ لے جائے تو وہ سب کو خش و خاصاک کی طرف بہا لے جائے, یہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر وہی 25 مئی والا ہوا جس میں خان صاحب کو پتہ ہے, خان صاحب نے کہا تھا نا, وہ اس مرتبہ انہوں نے رانا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ 25 مئی کی تو ہماری تیاری نہیں تھی, اب ہم تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں. یہ ویسے وہ پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں, حکومت میں آئے تو تیاری نہیں تھی, فلانا کام کیا تیاری نہیں تھی, معاشرے سے مالی تیاری نہیں تھی, اور پھر کہتے جی ہم نے تیاری کر لی ہے. جب تیاری کی تو اگلوں نے کان تو پھاڑ کے باہر کڑتا. اب وہ کہہ رہے جی میں 25 مئی کو آیا تھا تو میری تیاری نہیں تھی, حالانکہ پوری تیاری کے ساتھ گئے تھے, درجنوں جلسے کیے, سب کو موٹیویٹ کیا, اور پھر جب اسلام آباد میں پہنچے تو پتہ چلا قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم تمہارے ساتھ ہیں. پیچھے مڑ کے دیکھا تو لوگ ہی غائب. تو اس مرتبہ بھی خان صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی میں پوری تیاری کے ساتھ جا رہا ہوں. تو وہ تیاری کے ساتھ جائیں گے. اب وہ تیاری کیا ہوگی؟ پچھلی بار تو انہوں نے دھرنا یہ لانگ مارچ اس لیے مؤخر کر دیا تھا کہ ان کے لوگوں کے پاس اسلحہ تھا, تو ان کا خیال تھا خون خرابہ نہ ہو جائے. تو اس بار کیا گارنٹی ہے کہ وہ اسلحہ لے کر نہیں جائیں گے, اور اس بار کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ ڈی چوک سے آگے نہیں جائیں گے. تو یہ جو معافی والا معاملہ ہے نا, یہ اگر کورٹوں کو اگر آپ یہ دے دیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ کہ جی جو کورٹ فیصلہ کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ خان صاحب جو ہونے والا ہے وہ اپنے جال میں خود ہی پھنس رہے ہیں. اور انہوں نے آخری داؤ کھیل دیا جو انہوں نے کھیل دینا ہے, جو ان کو لگ رہا ہے. اور اس سے پہلے وہ آرمی چیف کا معاملہ اگر عدالتوں نے انٹرٹین کر لیا تو پھر وہ اس میں سے بچت کا راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے. یعنی پھر وہ کہیں گے کہ بھی معاملہ عدالتوں میں ہے, اور اس کے اوپر وہ جو ٹائم باٹ کرنا انہوں نے وہ باٹ کرنے کی کوشش کریں گے. غلط اگر سمجھ نہ آئی تو میں اگلے بھی لوگ سمجھا دیں گا. فی الوقت اتنا ہی. اپنا گردگور نوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.